دوستو ہم اپنی گاڑی یا موٹر بائک میں پیٹرول کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ یہ ختم نہ ہو جائے اور ہم راستے میں کہیں رک نہ جائیں۔ اگر پیٹرول کہیں ختم بھی ہو جاتا ہے تو ہم کسی نزدیکی پیٹرول پمپ کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ جہاز میں 41,000 فیٹ کی بلندی پر بادلوں کے درمیان میں موجود ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ جہاز کا فیول ختم ہو گیا ہے تو کیا ہوگا؟ ایسا ہی ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ایئر کینیڈا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ 23 جولائی 1983 کو ایئر کینیڈا کی فلائٹ 143 نے کینیڈا کے شہر مونٹریال سے اوٹاوا جانا تھا۔ جہاز میں 61 مسافر اور 8 کریو ممبر سوار تھے۔ جہاز کا کیپٹن ایک انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھا، اس کا نام رابرٹ پیئرسن تھا۔ جہاز کے دوسرے پائلٹ یعنی فرسٹ آفیسر کا نام مورس کوئنٹل تھا۔ اس جہاز کے ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی جہاز میں ایک ایشو سامنے آیا۔ جہاز کا وہ کمپیوٹر جو جہاز میں فیول کتنا ہے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ مونٹریال کے ایئرپورٹ پر موجود انجینئرز نے جہاز میں موجود فیول کو خود ہی کیلکولیٹ کیا اور مطمئن ہونے کے بعد اس جہاز کو اڑنے کی اجازت مل گئی۔ دوستو یہ جہاز مونٹریال سے اڑا اور کچھ ہی دیر میں بآسانی اوٹاوا پہنچ گیا، لیکن جہاز کے پائلٹس اور مسافروں کو احساس نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس جہاز نے دراصل اوٹاوا کے ایئرپورٹ پر صرف کچھ دیر کے لیے ہی رکنا تھا۔ اس جہاز کی اصل منزل کینیڈا کا شہر ایڈمنٹن تھا، جو کہ اوٹاوا سے 2800 کلومیٹرز دور تھا، یعنی یہ تھوڑی سی لمبی فلائٹ ہونی تھی۔ جہاز کے کیپٹن رابرٹ پیئرسن نے اوٹاوا کے ایئرپورٹ پر ایک بار پھر سے انجینئرز کو کہا کہ وہ جہاز میں فیول کتنا ہے اس کو چیک کر لیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز کے وہ کمپیوٹرز جو فیول کو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ انجینئرز نے ایک بار پھر فیول کو خود کیلکولیٹ کیا۔ ہر چیز بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ جہاز کے دونوں پائلٹس نے اندازہ لگایا کہ اس جہاز میں تقریباً 45,000 پاؤنڈ فیول موجود ہے، جو کہ ایڈمنٹن جانے کے لیے کافی تھا، لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ دوستو دراصل اس جہاز میں 45,000 پاؤنڈز کے بجائے صرف 20,000 پاؤنڈز فیول موجود تھا، یعنی آدھا۔ اب ان پائلٹس اور انجینئرز سے یہ خطرناک غلطی کیوں اور کیسے ہو گئی کہ یہ فیول کو ٹھیک سے کیلکولیٹ نہیں کر سکے؟ دوستو ایکچولی ان دنوں کینیڈا اپنے جہازوں میں فیول کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ تبدیل کر رہا تھا، یعنی آسان الفاظ میں جہازوں میں فیول کو پاؤنڈز کے بجائے کلو گرامز میں کیلکولیٹ کیا جانا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کیلکولیشن جہاز کے اندر کمپیوٹرز خود ہی کرتے تھے، لیکن اس جہاز کے یہ کمپیوٹرز تو خراب تھے۔ اب جہاز کے کیپٹنز اور ایئرپورٹ پر موجود انجینئرز کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ انہوں نے فیول کو پاؤنڈز کے بجائے کلو گرامز میں کیلکولیٹ کرنا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ 1 پاؤنڈ تقریباً آدھا کلو بنتا ہے، تو اس جہاز میں دراصل 45,000 پاؤنڈز کے بجائے صرف 20,000 پاؤنڈز فیول موجود تھا، یعنی دراصل آدھا۔ اور اس کے بعد یہ جہاز اوٹاوا سے ایڈمنٹن جانے کے لیے اڑا، اور پھر وہی ہوا جو ہونا ہی تھا۔ جہاز 41,000 فیٹ کی بلندی پر تھا۔ تمام مسافر انتہائی اطمینان سے سفر کر رہے تھے اور جہاز بہت آرام سے اڑ رہا تھا کہ اچانک پائلٹس کو جہاز کے سسٹم نے ایک وارننگ دی کہ جہاز کے لیفٹ سائیڈ میں موجود فیول ٹینک خالی ہو چکا ہے۔ اب یہ اتنا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ایک فیول ٹینک خالی ہو بھی جائے تو جہاز دوسرے فیول ٹینک کے ساتھ اڑ سکتا ہے۔ لیکن دوستو کچھ ہی دیر میں دوسری وارننگ بھی سامنے آ گئی کہ جہاز کے دوسرے فیول ٹینک میں بھی فیول نہیں بچا، اور پھر کچھ ہی دیر میں جہاز کے دونوں انجنز کام کرنا بند ہو گئے، یعنی اب یہ جہاز ہوا میں ایک کھلونے کی طرح موجود تھا۔ جہاز کے اندر لائٹس وغیرہ بھی بند ہو گئیں، یعنی مکمل اندھیرا ہو گیا، اور جہاز کے زیادہ تر سسٹمز بھی بند ہو چکے تھے۔ یہ جہاز اب زمین کی طرف 2000 فیٹ پر منٹ کی رفتار سے گر رہا تھا، یعنی بہت جلدی اس جہاز نے کریش ہو جانا تھا۔ لیکن اس موقع پر جہاز کے دونوں پائلٹس نے پینک نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس صرف کچھ منٹس ہی باقی بچے ہیں جس میں ان کو سوچنا ہے، ورنہ یہ وقت ان کی زندگی کا آخری وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو پائلٹس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ جہاز کو گلائڈ کرتے ہوئے زمین پر اتارا جائے، یعنی جہاز زمین پر گرتا جائے اور یہ اس کو ایسے ہی زمین پر اتار لیں، لیکن یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ اس کے بعد پائلٹس نے سوچا کہ کیوں نہ جہاز کو تھوڑا دور موجود
ایک شہر ونی پیگ کے ایئرپورٹ پر اتار لیا جائے، لیکن کچھ کیلکولیشنز کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جہاز وہاں گلائڈ کرتے ہوئے نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد ان کو ایک ایئر فورس بیس کا خیال آیا جو کبھی کینیڈین ایئر فورس کے استعمال میں ہوتی تھی لیکن اب خالی پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایئر فورس بیس تقریباً 19 کلومیٹرز دور تھی۔ جہاز زمین پر گرتا گرتا وہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ دوستو یہ سب سے اچھا آئیڈیا تھا، لیکن پائلٹس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ایئر فورس بیس دراصل خالی نہیں تھی۔ اس بیس کو ایک ریس ٹریک بنا دیا گیا تھا اور یہاں لوگ آ کر کار ریسنگ کرتے تھے، جن میں بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ جہاز جب اس ایئر فورس بیس کے رن وے کے پاس پہنچا تو پائلٹس کو خیال آیا کہ رن وے پر تو کئی لوگ موجود ہیں۔ دوستو ان لوگوں کو بھی جہاز کے پاس آنے کا کافی دیر کے بعد احساس ہوا، کیونکہ جہاز کے انجنز بند تھے اور اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ تمام لوگ فوراً رن وے سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا، اور اس جہاز کو فائنلی بغیر فیول کے پائلٹس نے 41,000 فیٹ سے زمین پر انتہائی مہارت سے اس ایئر فورس بیس پر اتار لیا۔ جہاز میں موجود ایک بھی انسان کو کوئی چوٹ تک نہیں آئی تھی۔ اس انوکھے واقعے کو آج گملی گلائڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو حالانکہ پائلٹس سے فیول کو کیلکولیٹ کرنے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی جہاز کو بغیر فیول کے اتنی مہارت سے زمین پر اتارنے پر دونوں پائلٹس ہیرو بن گئے۔ اس کے بعد یہ جہاز 25 سال تک استعمال میں رہا تھا، اور 1 جنوری 2008 کو اس کی آخری فلائٹ میں یہی دونوں پائلٹس اور جہاز کے وہی کریو ممبر سوار تھے جنہوں نے 25 سال پہلے اس جہاز کو حفاظت سے اتارا تھا۔ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس چینل کی جو بھی نئی ویڈیوز آئیں گی ان کی نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جایا کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔